صدیوں پہلے کی بات ہے جب انسان کو تخلیق نہیں کیا گیا تھا، اس وقت ایک مخلوق تھی جو آگ سے پیدا ہوئی تھی۔ قرآنی حوالہ، وہ جنوں میں سے تھا، اس کا نام تھا عزازیل، بعد میں وہ ابلیس کہلایا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں سال عبادت کرتا رہا۔ ابلیس نے اللہ کی 6000 سال عبادت کی، وہ فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی عبادت، اس کا علم، اس کی طاقت، سب نے اسے مغرور بنا دیا، اور یہی مغرور اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ کا فرمان، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا وہ لمحہ جب پہلی بار کسی مخلوق نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب تکبر نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے بد نصیب بنا دیا۔ اللہ کا حکم، یہاں سے نکل جا، یہاں تکبر کرنے کی تجھے اجازت نہیں، نکل، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا فرمان، تجھے ایک مقررہ وقت تک مہلت دی گئی۔ ابلیس، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا۔ اور اس دن سے آج تک شیطان انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ حدیث نبوی، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ نیکی سے روکتا ہے، وہ گناہ کو خوبصورت دکھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، لیکن جب اللہ کو یاد کیا جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے 3 طریقے ہیں: اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے خوف سے رونا، رات کو استغفار کرنا۔ قیامت کا دن جب شیطان اپنے ساتھیوں سے دور ہو جائے گا، قیامت کے دن جب تمام انسان اٹھائے جائیں گے، شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو وہ جھوٹا نکلا، اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ شیطان خود تسلیم کرتا ہے کہ اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا، ہر انسان نے خود اپنی مرضی سے گناہ کیا۔ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہا مانے گا، میں تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور جہنم وہ جگہ جہاں نہ موت آئے گی نہ راحت۔ حدیث، پیغمبر اکرم سرور عالم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے کہ دنیا کی آگ اس کا صرف 17واں حصہ ہے۔ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال لگا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکیتی رہے۔ جہنمیوں کی غذا زقوم ہوگی، ایک کانٹے دار زہریلا درخت جو شیطان کے سر کی طرح ہے۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ ملے گی۔ شیطان کا سب سے بڑا ڈر نماز پڑھنے والا انسان۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو شیطان حسد سے اسے دیکھتا ہے، کیونکہ اسے سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے انکار کیا، اور یہ انسان سجدہ کر کے نجات پا گیا۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان سجدے میں جاتا ہے۔ اللہ کے خوف میں زندگی گزار۔ یاد رکھو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن سمجھو، اور یہ دنیا عارضی ہے، موت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اور جہنم حقیقت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلا کافر اور ملحد ابلیس لعین تھا۔ نماز قائم کرو، قرآن پڑھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کیونکہ ایک دن تم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے۔ شیطان کو کوئی طاقت نہیں، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ کا ذکر شیطان کو بھگاتا ہے۔ نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کے خلاف۔ جہنم حقیقت ہے، اس سے بچنے کی تیاری کرو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو سبسکرائب کریں۔